सामीन आपको बताते चले अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में आज हमने पाकिस्तान से दो नामवर शख्सियत जनाब आफ्ताब आलम साहब जो जानू जनरल के नाम से पहचाने जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और कॉमेडी में और टीवी पर स्टेज पर आप इनको देखते हैं, और उनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब अमजद राना साहब जो कैंडल लाइट डांस की वजह से शोहरत हासिल रखते हैं। जहाँ भी कोई तकरीबात होती हैं कराची में और अमजद राना साहब का नाम याद रखा जाता है। स्टेज टीवी आपने उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया एक इंतहाई अहम मौजू पर। उमर शरीफ साहब पिछले दिनों दरफ़ानी से रुखसत हो गए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज उनकी कुछ यादें कुछ बातें हम शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे साथ बयान में अमजद राना साहब भी हैं और आफ्ताब आलम साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद राना साहब और आफ्ताब आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों हजरात ने हमारे प्रोग्राम खुसूसी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया। आपको पता है पिछले दिनों उमर शरीफ साहब कॉमेडी किंग दरफ़ानी से रुखसत हो गए। उनका खला पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने पाकिस्तान के आप पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती और समझी जाती है वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉमेडी और अपने कहके का झंडा गाड़ा और लोगों की आंखों से आंसू चुराए। इस महाजिर सपूत ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया सिर्फ नाम आते के साथ ही मुस्कुराहट एक लबों पे आ जाती है लोग। आफ्ताब आलम साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। उन्होंने बड़े शो किए, कामयाब बड़ा स्टेज शो था जिसने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की बकरा किस्तों पे। आप अमेरिका भी आए उनके साथ, आपको इंट्रोड्यूस भी उन्होंने करवाया। आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात रहे, किस किस बातों पर आपको उनकी याद आती है, कैसे आपके साथ रवैया पेश करते थे स्टेज पर टीवी पर या कोई भी आपके साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कैसे आपसे बात करते थे, उनकी यादें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, बात दरअसल ये है कि मैं बहरोज जावेद शेख और शहजाद रजा हम स्टार्ट थे इनके साथ थे। जब स्टेज ड्रामों पर बहुत उरूज आया तो हम चारों साथी साथ होते थे, हर लम्हे हर ड्रामे में होते थे। एक बड़ी अलमिया बात यह है कि मोइन साहब के इंतकाल के बाद फनकार अगर उमर भाई ना हयात होते तो शायद हम उसको यतीम हो जाते, लेकिन उमर भाई के इंतकाल के बाद अब हमें लगता है कि हम तमाम फनकार यतीम हो गए। उनके साथ यादें तो इतनी हैं कि अगर मैं आप इस प्रोग्राम में वो जो उनके साथ यादें बयान करूँ तो शायद वक्त कम होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि तौसीफ भाई उनको किंग ऑफ कॉमेडी कहते थे। किंग के मायने बादशाह हैं। और जब इनकी दस्तखाकी जर्मनी से आई तो जिस तरह एक किंग का इस्तेमाल होता है इनकी दस्तखाकी का इसी तरह हुआ। और आप यकीन करें कि जिन्हा टर्मिनल पर कार्गो में यानी लोग इतने थे कि रखने की जगह नहीं थी। इसके बाद हम इनकी बॉडी को लेके गए और हम गए सीधे एडी सेंटर। उसके बाद सुबह जब इनकी बॉडी इनके घर पे लाई गई, आप यकीन करें तौसीफ भाई कि लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे और गाड़े मार मार के रो रहे थे कि आज उम्र हमें नहीं है। और इसके बाद एक और खुशी की बात ये थी कि उन्हें पाकिस्तान की फ्लैग में लपटा हुआ था। और सबसे बड़ी जो बात है, अब्दुल्ला साहबाजी के आके उन्होंने तदफीन किया। पता नहीं मेरे रब को कौन सी अदा पसंद थी। वैसे तो वो बहुत नेक तबीयत थे। अगर आपको आजकल जो वीडियो चल रही है जिसमें ये बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठे हुए और जो इनकी बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी सुनने के बाद पता चलता है कि फनकार भी थे तो दीनी भी थे। पिछले दिनों मुझे आपको एक बात बताते हुए मुझे इस बात पर मतलब अच्छी खुशी होती है कि मुझे बशीर फारूकी साहब के असिस्टेंट ने फ़ोन किया कि आफ्ताब भाई बशीर फारूकी साहब उमर भाई से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे एक दिन का मौका दीजिएगा। मैं हॉस्पिटल गया और दीबा मेरी बहन बनी हुई है जो इनकी वाइफ है। मैंने कहा गुड़िया कल जाते हैं बशीर फारूकी साहब मुलाकात के लिए। तो देखिए इतना बड़ा आलिम दीन आएंगे तो आपने उन मौके पर इनको मुलाकात करानी है। तो उससे मुझे खुशी के मारे कहा कि बशीर फारूकी के पास तो ये अक्सर जाते थे। अब जो दूसरे दिन बशीर फारूकी साहब आए, मैं इनकी बेगम बशीर फारूकी साहब और इनका बेटा हम कमरे में थे। उमर भाई से अल्लाह ने ये मौका दिया बात करने का। मैंने कहा उमर भाई आपका टुल्ला आया हुआ है, क्योंकि मैं बकरा किस्तों में टुल्ला बना था और वो मुझे टुल्ला कहते थे। और फिर मैंने कहा पहचाना तो उस वक्त उनको मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चाको चौबंद थे, लेकिन देखने के बाद कहा हाँ। और फिर बशीर फारूकी साहब ने दुआ की। तो जिस वक्त बशीर फारूकी साहब दुआ कर रहे थे तो इनकी बेगम ने कहा उमर कौन आए, बशीर फारूकी दुआ कर रहे हैं।
کیوں نہیں کریں گے میرے لیے دعا. بس یہ ایسی باتیں ہیں, ایسی یادیں ہیں کہ میں کیا بیان کروں. امجد بھائی کے ساتھ بھی یادیں. جی جی آپ ذرا امجد رانا صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ تو بہت سارے شو کیے انہوں نے اسٹیج پر, اور پاکستان کا آپ نے بھی پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے. عمر بھائی کے ساتھ آپ بہت قریب رہے. عمر بھائی کے ساتھ آپ نے ان کے جو خیالات نظریات تھے پاکستان کے بارے میں بالخصوص, اور ہماری جو فنکار انڈسٹری جو ہے, جو بزنس شعبہ بزنس سے جو تعلق رکھتے ہیں, بزنس انڈسٹری ہے جو شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے متعلق ان کے کیا نظریات خیالات تھے؟ عمر بھائی کے ساتھ کافی یادیں وابستہ ہے میری بھی. اور چونکہ میں بیسیکلی ڈرامہ آرٹسٹ نہیں تھا, لیکن کیونکہ میوزیکل شو بہت ہوتے تھے جب عمر بھائی ڈرامے سے فارغ ہوتے تھے, ریکس آڈیٹوریم یا ریو آڈیٹوریم یا آدم جی ہال ہوتا تھا, وہاں سے فارغ ہوتے تو لازمی ڈرامہ تو ایک ہی دن ایک ہی ہوتا تھا, لیکن میوزیکل شو 10 کرتے تھے وہ رات کو. تو ہر تقریباً شوز میں ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے تھے, معین بھائی ہوتے تھے یا عمر بھائی ہوتے, چاہے وہ کمپنی کا شو ہو یا شادی کا ہو یا سالگرہ ہو. تو ماشاءاللہ ہمارا ٹکر. لیکن ان کا جو اسٹائل تھا, چاہے وہ آرٹسٹ جو ہے جونیئر آرٹسٹ ہوتا تھا, بڑے اچھے طریقے سے اس کو بلاتے تھے اسٹیج پر. ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا آرٹسٹ, یعنی کہ جونیئر آرٹسٹ کو بھی اس طرح بلاتے تھے جیسے بہت بڑا آرٹسٹ ہو. تو یہی کمپیئر کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس کو یعنی کہ آدھی تو پرفارمنس ہے اس آرٹسٹ کو, اور آدھی اس کی کمپیئرنگ ہے کہ جس طرح بلاتے. لیکن نو ڈاؤٹ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور بہت عظیم آدمی تھے وہ, اور ہمیشہ میرے کینڈل یوگا ڈانس, کیونکہ اس زمانے میں بہت میں کرتا تھا یہ ڈانس, بڑا لائک کرتے تھے. اور انہوں نے فرقان حیدر بھائی کو اس زمانے میں کہا یار امجد رانا جو ہے ہمارا بہت لک وائز اچھا ہے, اس کو آپ کسی پلے میں رکھیں. تو میں نے ایک زنخے کا ایک رول کیا, جو کہ وہ ایک جو تیسری مخلوق کا نا ڈرامے کا نام تھا ڈرائنگ روم. تو میں عرفان خسٹ صاحب لاہور سے آرٹسٹ تھے اس زمانے میں, وہ پولیس والوں کا ڈرامہ بڑا مشہور تھا, آپ کو پتا ہے نا, اندھیرا اجالا. جی جی اندھیرا اجالا, رائٹ. تو اسی کو لے کر انہوں نے فرقان بھائی نے ڈرامہ کیا. تو اس میں مجھے جو ایک کھانے کا ایک سیٹ لگا ہوتا ہے, اور وہ جو بھی کریکٹر آتا ہے اس کو ڈنڈے, پولیس والے بنے ہوئے تو ڈنڈے سے ضرور مارتے تھے اس کو. تو مجھے بھی بہت اچھا, میں جب بھی جو بھی بات کروں ڈانسنگ انداز میں کروں, یعنی کہ لے کاری میں کروں, ڈانس ناچ کے کرو, سیدھے کھڑے رہو. اچھا مجھے پھر بھی ڈانس کرنا, لیکن میں نے اتنی لکڑیاں کھائی اسی پر کلیپ ہوتی تھی. تو میں نے شکایت کی ہے نیکسٹ ڈے, میرے لوگ بھائی آپ بہت مارتے ہو, یہ کریکٹر کسی اور سے کروا لو. بولے ابے یہی تو تمہارا ہٹ ہو, کیونکہ کلیپنگ ہوتی تھی اس پر. تو میں کہتا کلیپنگ تو ہوتی ہے, لیکن مجھے تو ریڈ ہو گیا پورا جسم میرا. بولے امجد رانا اسی سے تو تم آرٹسٹ بنو گے. تو یہی ان کی بات یاد رکھتی ہے, میرے ساتھ نہیں اور آرٹسٹوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ لازمی ان کے جو ہے تھپڑے کھا کر یا ڈنڈے کھا کر ہم لوگ آرٹسٹ بنے. نو ڈاؤٹ بہت عظیم آرٹسٹ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت آمین. اور پوری دنیا سے ماشاءاللہ جہاں جہاں لازمی آپ وہاں بیٹھے ہوئے, اور جو یہ زندگی جو شکاگو یو ایس اے میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ اس عظیم آرٹسٹ کی ایک یہ برکت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اسی لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ جو میرے اچھے بندے ان کی تعریف کریں. اب دیکھیے نا, ابھی توصیف صاحب نے یہ کہا تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں یہ کہتا ہوں فلم بدی کے بادشاہ تھے. ایک پروگرام تھا, ہم بھی ساتھ تھے عمر بھائی کے, ڈاکٹروں کا پروگرام تھا, اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں. اچھا عمر شریف کا یہ لازم ہوتا تھا کہ انہیں اگر کوئی چھیڑتا تھا تو عمر شریف اس کا جواب بہت اچھے انداز میں دیتے تھے. اب ڈاکٹر اتنے شرارتی تھے, ینگ بوائے سارے, اب بہت چھیڑخانی ہو رہی ہے. عمر بھائی خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد عمر بھائی نے کہا کہ دیکھو آج میں اسٹوڈنٹ ڈاکٹروں کے درمیان ہوں, یہ جب ڈاکٹر بن جائیں گے اس میں سے کوئی سرجن بن جائے گا, کوئی اسپیشلسٹ ہوگا, کوئی کیا ہوگا, لیکن ایک بات کا المیہ ہے کہ ان کی اوقات وہی 5-7 ہوگی. ڈاکٹروں کی ٹائمنگ لکھی, ڈاکٹروں کی ٹائم ہوتی ہے نا اوقات 5-7. اب یقین کریں کہ اس وقت ہال میں شاید ڈاکٹر کوئی ایسا ہو جو کلیپنگ نہ کی اور اس کے بعد خاموش نہ ہوا ہو. یہ کمال تھا. جی ابھی حال میں کچھ عرصے پہلے جانی لیور نے یہاں پر دورہ کیا تھا شکاگو میں, تو انہوں نے ایک بات کر رہے تھے, اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس میں انہوں نے ذکر کیا, کہنے لگے کہ میں نے عمر شریف صاحب سے زیادہ خطرناک انسان اپنی دنیا میں ہی نہیں دیکھا کہ وہ کب کون سا جواب دے دیں.
اتنا تیز دماغ ان کا, اللہ تعالیٰ ٹائمنگ ایسی پرفیکٹ, اور بالکل ایسا پرفیکٹ آنسر ہوتا تھا ان کے پاس کہ لوگ بس یہ کہ کوئی سوال کر کے خود شرمندہ نہ ہو جائے, ان سے محتاط بھی رہتے تھے. آفتاب عالم صاحب یہ بتائیے کہ اسٹیج پر آپ ان کے ساتھ رہے, ڈرامے کیے, زندگی کا بہت سارا وقت بھی آپ نے ان کے ساتھ گزارا, مجاز کے ایک عام زندگی میں وہ کیسے تھے عمر شریف صاحب؟ ان کا مزاج عام زندگی میں اور تھوڑا غصیلے تھے یا باتوں میں بھی جوک کر دیتے تھے, یا بڑے سنجیدہ مزاج تھے, مذہبی رجحان تھا, گلوکار تھے؟ جی جی, مذہبی رجحان ضرور تھا, لیکن عام زندگی میں بھی وہ اسی سب کو ان کی مذاق سننے کے بعد خود بھی ہنستے تھے. اچھا, ان کا ایک بڑا فن یہ ہے کہ دیکھیے ایک ڈرامہ تھا بکرا ڈسکو میں, جس میں نرالا صاحب, میں ان کا بیٹا بنا ہوا ہوں, نرالا صاحب کے ساتھ آیا ہوں, اور ہمارے عمر بھائی جو ہے ہمارا استقبال کرتے ہیں, وہ آداب بڑا عمر شریف انہیں کیا مار تو وہ چچا کرتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم یہ 3 آرٹسٹوں میں اس میں اگر ایکٹ اور ریئیکٹ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ فلم بڑا کامیاب ہوتا, کیونکہ عمر بھائی کا یہ کمال تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ جو فنکاروں کے ساتھ فنکاری کرتے تھے تو اس کو بھی موقع دیتے تھے اس بات کا کہ وہ اپنا فن دکھائے. اور عام زندگی میں بھی وہ بڑے مزاحیہ تھے, ہر ایک سے ہنسنا بولنا ان کی عادت تھی. اور جہاں تک دینی تعلق ہے تو مجھے یاد ہے کہ مدنی چینل میں حضرت الیاس قادری صاحب کے پاس لے گیا, پورے آرٹسٹوں کا ڈیڈیکیشن تھا, انہوں نے حضرت الیاس قادری صاحب سے بات کی تو الیاس قادری صاحب نے کہا کہ مجھے اس میں غوث الاعظم دستگیر کے مریدوں کی خوشبو آ رہی ہے, کیونکہ بوس باغ کو بہت چاہتے تھے, ہمیشہ 11ویں شریف کرتے تھے, بہت خوبیاں ہیں توصیف بھائی, لیکن ایک خوبی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ انسان اتنے اچھے تھے کہ اللہ کو کوئی ادا پسند آ گئی تو دیکھیے کہاں تک تھی. سبحان اللہ. عبداللہ شاہ خاجی, جہاں پر ہر وقت فاتحہ کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. بالکل, فاتحہ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اور درود و سلام چلتے رہتے ہیں, عقیدت بناتے ہیں. محفل میں پتہ نہیں کون. بالکل جی جی. اور آپ نے جو جی آپ بولیے آپ نے جو آج یہ کیا عمر بھائی کے لیے اور ہمیں بلایا, تو آپ دیکھیے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ نے بھی جونی لیور صاحب کی بات بتائی, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں عمر بھائی کے چاہنے والے, انہوں نے ان کے لیے نہ جانے کتنے قرآن شریف پڑھے, یاسین شریف پڑھی. یہ سب یہی تو ہے نا کہ بھائی آپ کا انتقال ہو گیا ایز اے فنکار, لیکن لوگوں نے کیا دیا, کہاں کسی جگہ 1000 قرآن شریف پڑھے گئے تو کسی جگہ 500 یاسین شریف پڑھی گئی, اور یہ سب ان کو پیش کیا گیا. اور اس وقت دعا میں بشیر فاروقی صاحب نے سب کو کہا کہ شکریہ, اور باقاعدہ یہ بتایا کہ اس طرح عمر شریف کے لیے قرآن شریف پڑھے گئے, اس طرح یاسین شریف پڑھی گئی, اس طرح سورہ رحمان پڑھی گئی. اور ان کے بیٹے بھی الحمدللہ جواد اور فواد, اللہ انہیں بھی اس قابل بنا دے. لیکن انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے باپ کا جو ایک نام ہے اس نام سے انہوں نے باقاعدہ یہ 3 دن تک جو سوئم تک انہوں نے اسی طرح رکھا. کل بھی میرے خیال سے ہمارے یہاں کے چیف منسٹر گئے تھے, اور لوگ جاتے ہی رہتے ہیں, لوگ آتے ہی رہتے ہیں. تو شاید یہ میڈیا جو تھا اس کی جو گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی تھی نا, گلی پوری بھری ہوئی تھی, باہر روڈ بھرے ہوئے تھے, لوگوں کی اتنی دم غفیر رش تھا کہ شاید چلنے کی جگہ نہیں. آفتاب عالم صاحب, ایک بڑا اہم سوال, جیسے عمر شریف صاحب, معین اختر صاحب ایک صاحب حیثیت لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بہت کچھ چیزیں سے نوازا. کچھ ہمارے آرٹسٹ ایسے جو ہے مالی طور پہ مستحکم نہیں ہیں, اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, گلوکار بھی شامل ہیں, کیمرہ مین بھی شامل ہیں, اور جو پورا پروگرام سیٹ اپ کرتے ہیں, اسٹیج کو سیٹ اپ کرتے ہیں. آج کل پینڈیمک چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے کافی ذریعہ معاش کے اندر دشواری پیش آئی. بہت سارے جو آرٹسٹ تھے وہ بے روزگار ہوئے, انہوں نے اور جاب چھپ کے اپنی سفید پوشی چھپانے کے لیے ایسی جابز بھی کی جو نظر میں آئیں. بہت سارے آرٹسٹ ہیں اس میں. کچھ آرٹسٹ حضرات ایسی کوئی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں کہ جو مالی طور پر مستحکم جو فنکار نہیں ہیں ان کی مدد کی جائے, کچھ اس سلسلے میں بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, کہنے کے لیے جو سب کہتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے,
किसी ने कल कहा कि उमर शरीफ एकेडमी बननी चाहिए ताकि उमर शरीफ की यादें रहें। अगर न भी बनी ना एकेडमी, लेकिन उमर शरीफ की जिस घर में भी कैसे, जिस घर में भी उमर शरीफ का ड्रामा चलेगा वो यादें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब किसी का इंतकाल होता है, चाहे कोई सियासी हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई दीनी हो, उस तक तो बहुत बड़ी बात होती है कि लोग बहुत बारी बातें करते हैं, उसके बाद याद नहीं रहता। अच्छा, हमारे फनकार भी जो है ना, बात वाकई ऐसे हैं कि जिनकी सफेद पोस्टी की वजह से वो इतने मुस्तहिक होते हैं लेकिन कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए, उमर भाई का तो जितने लोगों को हेल्प करते थे वो तो हमारे सामने भी था, लेकिन मोइन भाई का बताता हूँ कि उनकी डेथ के बाद जब मैं उधर नमाज जनाजा में मैं साथ था, हमें बच्चे साथ थे, तो लोग झाड़े मार मार के, जो यंग लड़के थे या कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे, रो रहे थे कि आज हम यतीम हो गए। इसी तरह उमर भाई के लिए था, उमर भाई भी चुपचाप आर्टिस्टों की हेल्प करते थे, लेकिन ऐसा कोई इदारा नहीं है जिसे मुंसलिक हो जाए आदमी कि हम आर्टिस्टों के लिए फला महबूद होनी चाहिए ताकि आर्टिस्ट जो है वो कम अज कम सफेद पोस्ट किसी के सामने हाथ ना फैलाए। अब उमर भाई ने एक माँ हॉस्पिटल के नाम से एक इदारा बनाया है जिसमें वो कहते हैं कि लोग मैं क्या, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मुखैर हजरात हैं या बहुत सारे इदारे हैं, सैलानी मेल पर ये वो, लेकिन फनकार जब वहाँ जाता है तो लोग फौरन पहचान देते हैं। अब पहचानने के बाद लोग फिर लोगों की आदत होती है, कुछ अच्छे लोग होते हैं और आर्ट कौंसिल तो जताता है और फिर ये बताते हैं। अब आर्ट कौंसिल में अगर आप जाएं तो आर्ट कौंसिल ये कहता है आपने ये किया, तो बड़ा अभी एक हमारे यहाँ सकाफत कमेटी जो है जैसे इनकी, उसमें लोगों को मेडिकल कार्ड बन रहे हैं, तो बाकायदा वो कहते हैं भाई उसका हमने मेडिकल कार्ड बना दिया। ये तो बहुत बुरी बात। जिस तरह वही बात हो गई कि अमूमन मजहबी जमातों में कहा जाता है, एक साहब को खड़ा कर दिया जाता है, ये पहले नशा करते थे, आज ये नशा नहीं करते थे। वो आदमी कहता है बाहर, जब मैं नशा करता था, जब किसी को नहीं पता था, अब छोड़ दिया, सबको पता चल गया। वाह वाह, बिल्कुल सही फरमाया। इसी तरह यही है हमारे यहाँ। अब जैसे फनकारों के बारे में बात होती है साहब, वो बहुत सारे लोग हैं फनकारों के अलावा भी जो बेचारे मांगते हैं, लेकिन फनकारों के साथ ये प्रॉब्लम है तौसीफ भाई की, जब वो कहीं जाते हैं ना, लोग पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद लोग ये नहीं करते कि चुपचाप करें, बल्कि उसकी सारी जगह बातें करें, यार आज वो फलाना आर्टिस्ट आया था बेचारा, फलानी जब मांग रहा था, यार देखो अब गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। अब लफ्ज कौन सा कहा जा रहा है, गरीबों के पास कुछ नहीं। अभी एक साहब ने कोई रोटियों का या कुछ खोला, तो साहब वो कहने लगे फनकारों के लिए रोटियां फ्री। अरे क्या कर रहे यार, क्या कर रहे यार, फनकारों के लिए रोटियां फ्री, फनकारों के लिए खाना फ्री। अच्छा, कोई ये नहीं कहता, अच्छा मैं कहता हूँ चलो अल्लाह ताला रहमो करम करे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि फनकार बेरोजगार है तो आओ मैं अपनी ऑफिस पे रख लेता हूँ, आओ मैं अपनी दुकान पे, ये नहीं कहते। खाली ये बातें जरूर करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तौसीफ भाई, आप जिस शहर में, जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ में और पाकिस्तान में ये बड़ा कमाल है कि पाकिस्तान में बाकायदा ये सही है कि बहुत मुखैर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी गुफ्तगू से बस अल्लाह रहम करे। आपको आज एक वाकया सुनाता हूँ। मोइन अख्तर साहब के साथ इत्तफाकिया मुलाकात हुई 97 में, जब मैं अमेरिका आ रहा था तो इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद जाना हुआ। तो जब प्लेन रनवे पे उतरा और फिर बस से टर्मिनल की तरफ जब जाने लगे तो बस में मोइन अख्तर साहब से मुलाकात हो गई। तो मोइन अख्तर साहब बिल्कुल मुझसे कोई 1.5-2 फीट के फासले पे बस का डंडा पकड़ के खड़े हुए थे। तो मुझे देखा तो कहने लगा कराची से हैं। मैंने कहा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बात हुई, कहने वालेकुम सलाम। तो कहने लगे कि मैं कहीं पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की कोई तकरीब को ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे थे, वहाँ कहीं उनको प्रोग्राम में निज़ामत करनी थी। तो कहने लगे कि यहाँ घूमने के लिए आए। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरव्यू है। तो कहने लगे अच्छा अमेरिका जा रहे हैं। मैंने कहा जी जी। तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की जो उस वक्त कम उम्री में मेरी समझ में नहीं आई। उस वक्त मेरी उम्र 19 के करीब थी, 19-20 साल ऐसी। तो उन्होंने कहा कि तो कहाँ, अमेरिका में किस जगह जा रहे हैं? तो मैंने कहा शिकागो में। तो मुझे बाद में पता चला, किसी ने बताया, इसकी बात तस्दीक मैंने नहीं की, कि शायद उनकी बेटी भी यहाँ पर बेटी जो थी वो ज़ेर तालीम थी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपका वहीं रहने का इरादा है या वापस आ जाएंगे? तो क्योंकि इतनी समझ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी, तो मैंने कहा वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है तो शायद मैं वहीं पर ही रहूँ। तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की जो आज मैं सोचता हूँ। उन्होंने कहा इस तरह तो हमारे मुल्क की जो क्रीम है वो दूसरे मुल्कों में चले जाएगी, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। वाह वाह वाह। और ऐसे ही हुआ कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, मुल्क की हालात देखकर, मुल्क में करप्शन देखकर,
وہ ملک سے باہر چلے گئے. اب آج کے دور میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماہر معیشت جو ہوتا ہے ملک کا، جو معیشت چلاتا ہے، وہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا اس ملک کے اندر. واہ، بالکل صحیح ہے. باہر سے بندے لانے پڑ رہے ہیں کہ وہ فلاں آدمی وہاں اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنے ملک لے کر آ جائیں. ملک سے آج تعلیم کا جو بے حشر کیا، اور جس طرح آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس طرح آہستہ آہستہ جو فن ہے، کامیڈی ہے، اب آپ دیکھیں وہ معیاری بھی نہیں رہی، اور وہ جو لوگوں نے مقام حاصل کیا چند ہی پروگرام کے بعد، وہ آج کے جو فنکار ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہے. ان کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. حالانکہ ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی، جب آپ نے دیکھا ہوگا 50-50 ایک زمانے میں آتا تھا. آفتاب بھائی آپ نے پروگرام کیے، امجد صاحب آپ نے بہت سارے پروگرام کیے، آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج کی ٹیکنالوجی. آپ کی آواز بھی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی طرز جو ہوتے ہیں، آپ کی موومنٹ بھی چینج کر دی جاتی ہے کمپیوٹرائز طریقے سے ساری چیزیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. ایک بات کروں جی توفیق جی بھائی، جی جی جیسے آپ نے عمر بھائی کے لیے کہا، تو آج ایک اور شخصیت ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر جی قدیر جی صاحب کا انتقال ہو گیا. جی جی اور ان کو بھی جس طرح تدفین ان کی ہوئی تو محسوس ہو گیا، تو واقعی وہ پاکستان کے بہت ہیرو تھے. تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا آمین فرمائے. آمین. جی اور جی ہم لوگوں کو یہ شعور دے کہ جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے ان کو اسی طرح ہم رخصت کریں. بہت رخصت کریں. شکریہ آپ کا میری طرف سے، امجد بھائی کی طرف سے. جی آپ نے ہمیں لائف کیا اور ہم نے جو بھی کہا، ہماری بہت ساری باتیں، لیکن وقت کم ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جب بھی جس دیر بھی آپ کے ریڈیو کے توسط سے لوگ دیکھیں تو عمر بھائی کے لیے، منتظروں کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو بھی اسی طرح کی کوئی نیک ہدایت دیتا رہے، اور ہم بھی کلمہ پڑھتے. اور آپ بھی وہاں پر رہتے ہوئے پاکستانیوں کو، ہم فنکاروں کو یاد کرتے ہیں. جی جی اور اسپیشلی جو آفتاب عالم بھائی نے گھر پہ مجھے بلوایا، اور آپ کا جب میں نے سنا کہ یہ زندگی شکاگو یو ایس اے توصیف بھائی آ رہے ہیں لائیو، تو میں نے بولا یار یہ تو بہت زبردست. اور ماشاءاللہ فنکاروں کو یاد کرتے ہیں آپ، اور یہی آپ کی جیت ہے وہاں پر بیٹھ. جی بہت شکریہ بھائی، آپ کے پروگرام. آپ کو ہر پل کامیابی عطا فرمائے. آمین. آپ افطار میں اتنا مزہ آتا ہے، لیکن آج جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف عمر بھائی کے لیے تھا، اس لیے ہم آپ سے وہ بات نہیں کر پائے. ورنہ اگر ہم وہ بات کرتے تو آپ جو بات کرتے ہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ تیر مار رہے ہیں، لٹکا ہوا ہوتا. نہیں آفتاب بھائی، بی آنیسٹ ود یو، کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ تیر کہیں آپ کو گھائل نہ کر دیں. مختلف آپ کو چیزیں، آپ کے جانے کے بعد وہ میں تیر برسانے والا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے معاملات میں بھی، اور عمر شریف صاحب جو کتنے عرصے دراز سے وہ ملک سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ تیر میں برساؤں گا. اس بمبارڈمنٹ کا آپ بھی انتظار کیجئے. آپ کے جانے کے بعد میں یقیناً برساؤں گا. سنتے رہیے گا پروگرام، لائیو ہوں گا میں، تو آپ کو پتہ چلے گا. بہت ساری حقائق میں اپنے پروگرام میں بتاؤں گا. دونوں ہمارے جو محسن تھے، عمر شریف صاحب، اور محسن پاکستان جناب عبد القدیر خان صاحب کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو ان کے ساتھ ان کی آبی تھی، جو میری آف دا ایئر ان سے گفتگو بھی ہوئی بہت دفعہ. ڈاکٹر صاحب میرے بہت قریب تھے، خوش قسمت ان لوگوں میں سے. تو وہ باتیں بھی آپ سے شیئر کریں گے. میرا پروگرام ضرور سنتے رہیے گا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ. سامعین، ہمارے درمیان میں جناب آفتاب عالم صاحب اور امجد رانا صاحب جو کینڈل لائٹ ڈانس کے حوالے سے مشہور ہیں، اور آفتاب عالم ہمارے ملک کے اثاثہ ہیں، لیجنڈ ہیں، سینئر اداکار ہیں، اور بہت سارے انہوں نے کامیڈی شوز انہوں نے عمر شریف صاحب کے ساتھ کیے، اور بہت سارے ٹی وی پروگرامز کیے. کیا کہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آج عمر شریف صاحب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. ان کی یادیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے جس طرح عمر شریف صاحب کو اپنے درمیان پایا، ان کی باتیں محسوس کی، ان سے سیکھا. جس طرح امجد رانا صاحب نے کہا کہ باقاعدہ ڈنڈیاں ہم نے کھائی ہیں پروگرام کے دوران، جسم لال ہو گئے، لیکن آج اسی مار سے، اسی سختیوں سے، اسی محبت سے، اسے میں کہوں گا ان کی محبت تھی کہ سیکھو مجھ سے، سیکھو جو میرے پاس ہے سیکھ لو، یہ خزانے لٹ رہے ہیں. آج جو وہ لوگ جو ان کے قریب نہیں تھے وہ نہیں سیکھ سکے،